منقول ہے کہ جب 11ویں محرم کو جناب زینب جس وقت اپنے بھائی کے بدن کے قریب آئیں، فرمایا: خدایا ہماری قلیل سی قربانی کو قبول فرما، اور ان کے پارا پارا بدنوں کے ساتھ اس طرح کلام کیا کہ اس جان سوز منظر کو دیکھ کر خدا کی قسم دوست اور دشمن سب روتے رہے۔ جس وقت کلثوم نے اپنے بھائی کے پارا پارا بدن کو دیکھا تو اپنے نانا کو یاد کیا اور فرمایا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کر اپنے بیٹے کے بدن کو دیکھو کہ غسل کے بغیر زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ہوا کی وجہ سے اس پر ریت پڑی ہوئی ہے کہ جو اس کے کفن کا کام دے رہی ہے، اور اس کی رگوں سے خون جاری ہوا ہے، اس کے ساتھ غسل دیا گیا ہے۔ اے جد بزرگوار، ذرا دیکھیں کہ اس کے اہل بیت کو قیدی بنا کر بے رحمی کے ساتھ گزارا جا رہا ہے، اور شہداء کے سروں کو جن کے چہرے چاند کی طرح ہیں نیزوں پر بلند کیا گیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سکینہ نے جس وقت اپنے باپ کو پہچانا تو حضرت کے بدن کو اپنی گود میں لیا اور شدت غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں، اور غش کے عالم میں سنا کہ بابا فرما رہے ہیں: اے میرے شیو، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، اور جب کسی مسافر اور شہید کا تذکرہ سنو تو مجھ پر گریہ کرنا۔ جب جناب سکینہ ہوش میں آئیں تو خوف کی حالت میں اٹھیں۔ ایک اور روایت ہے کہ سکینہ نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی لاش پر گرا دیا اور چند مرتبہ زور سے آہ و بکا کی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو کہا کہ بے ہوشی کی عالم میں نے سنا ہے کہ میرے بابا فرماتے ہیں: اے میرے شیو، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ جب بھی کسی شہید یا غریب کے بارے میں کوئی بات سنو تو میری غربت کو اور شہادت کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ میں نواسہ رسول ہوں کہ جو بے جرم شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد میرے بدن کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ اے کاش تم سب عاشوراء کے دن موجود ہوتے اور دیکھتے کس طرح ہم نے اپنے بچوں کے لیے دشمن سے پانی مانگا، اور پانی کے بدلے ظلم کے تیروں کے ساتھ سیراب کیا گیا۔ یہ وقت کس قدر غم انگیز اور دردناک تھا کہ جس کی وجہ سے مکہ کے بلند پہاڑ لرزنے لگے۔ وائے ہو ان پر کہ انہوں نے اپنے اس کام کے ساتھ کائنات کے رسول کے دل کو مجروح کیا۔ اے میرے شیو، جتنا تم سے ہو سکے ہر زمانے میں میرے دشمنوں پر لعنت بھیجو۔ یہ جاں سوز اشعار جناب سکینہ نے کہے کہ جن سے حشر بپا ہو گیا۔ دوست و دشمن سب رونے لگ گئے، چونکہ کہا گیا ہے کہ آخر عرب کی ایک جماعت عمر سعد کے حکم سے جناب سکینہ کے پاس آئی اور ان کو کھینچ کر اپنے باپ کے بدن سے جدا کر دیا۔ امام سجاد بہت زیادہ بیمار تھے، اس کے باوجود سنگ دل دشمن نے حضرت کی گردن میں ایک توق ڈال دیا جس سے آپ کی گردن اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ شدت بیماری کی وجہ سے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ حضرت کے دونوں پاؤں کو اونٹ کے شکم کے نیچے باندھا گیا تھا تاکہ اونٹ کی پشت سے زمین پر نہ گر پڑیں۔ جب اہل بیت قتل گاہ میں پہنچے تو سب پیادہ ہو گئے اور شہداء کی پارا پارا لاشوں کے قریب گئے، لیکن امام سجاد پاؤں بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اونٹ سے نہ اتر سکے، اور اس اونٹ کے اوپر سے بے سر شہداء کے بدنوں کو دیکھا کہ قریب تھا کہ روح بدن سے نکل جائے۔ اس وقت حضرت زینب نے سید سجاد کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے پاس آئیں اور فرمایا: اے میرے باپ، دادا اور بھائیوں کی یادگار، یہ کیا حالت ہے کہ جو میں آپ میں دیکھ رہی ہوں؟ دکھائی دیتا ہے کہ آپ جان دینا چاہتے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا: کس طرح بے تاب نہ ہوں اور کس طرح صبر کروں، حالانکہ میرے والد، میرے بھائی، میرے چچا اور ان کی اولاد اور رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس بیابان میں خون آلود ہیں، عریاں اور کفن کے بغیر ہیں، اور کوئی بھی ان کو دفن کرنے والا نہیں، کوئی بھی ان کے پاس نہیں جاتا۔ کیا یہ مسلمان ہیں یا ترک و دیلم کے خاندان سے ہیں؟
حضرت زینب نے امام سجاد کو تسلی دی اور فرمایا، اے میرے جد و والد اور بھائیوں کی یادگار، گھبراؤ نہیں۔ خدا کی قسم یہ واقعہ خدا کے عہد اور پیمان کی بنا پر ہوا ہے۔ زمانے کے فرعون کو کیا علم، یہاں آسمان والے آئیں گے اور ملائکہ ان پارا پارا بدنوں کو اکٹھے کر کے چھپائیں گے، اور تیرے والد کی قبر پر ایک نشانی لگائی جائے گی کہ سال ہا سال اور صدیوں کے گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوگی۔ کافر سلاطین جس قدر بھی کوشش کریں گے اس کو مٹانے کے لیے نہ مٹا سکیں گے، اور اس کے برعکس روز بروز اس مکان مقدس کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے ام ایمن کا واقعہ اس عہد مذکور میں امام سجاد کی تسلی کے لیے بیان کیا۔ میری آنکھ کا پیالہ تیرے داغ ماتم سے لبریز ہے، تیرے بعد میرے لیے ایک ایک دن سال کے برابر ہے۔ قافلہ مدینے سے کربلا آیا تھا تو اس کے ساتھ اون محمد، علی، قاسم اور عباس تھے۔ حسین بھائی ساتھ تھے۔ اب جب بیویاں قید ہو کے کوفے جا رہی ہیں تو بیمار سجاد کے سوا کوئی نہیں، اور اپنے ہم سفروں کو کربلا کی زمین پر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ان کا کربلا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اپنے ہم سفروں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھیں، لیکن دشمن نے ان کو سفر کرنے پر مجبور کیا اور جدائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ظالموں میں سے ایک سنگ دل ظالم اپنے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے قتل گاہ میں آیا اور اہل بیت سے بلند آواز میں کہنے لگا کہ اونٹوں پر جلدی سوار ہو جاؤ اور کوفہ کی طرف چل پڑو، لیکن اہل بیت شہداء کی لاشوں سے جدا نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس ملعون نے تازیانے مارنے لگا اور بیویوں کو تازیانوں کے ساتھ سوار کیا گیا۔ حضرت زینب غربت کی حالت میں اونٹ پر سوار ہوئیں۔ خدا جانتا ہے کہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کو اس حالت میں حسین جیسے بھائی اور بھتیجوں سے جدا کیا گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی بہن نہیں جس کو تازیانے مار کر بھائی کی لاش سے اٹھایا گیا ہو۔ ہائے زینب تیری غربت! جب کبھی جناب زینب سوار ہوتی تو بھائی اور بھتیجے عزت و احترام کے ساتھ سوار کراتے تھے، زانو خم کرتے تھے تاکہ زہرا کی بیٹی اپنے پاؤں کو ان زانوؤں پر رکھ کر سوار ہو جائے۔ لیکن اب اس کے ہم سفر ظالم تھے، شمر خولی جیسے تھے، اور سجاد بیمار تھا۔ اب کس سے کہے کہ مجھے اونٹ پر سوار کراؤ۔